روى الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرأني جبريل على حرف فلم أزل أستزيده حتى انتهى إلى 7 أحرف. الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. یہ بات پیچھے گزر چکی ہے کہ شعر نمبر 49 سے لے کے 100 تک یعنی 51 اشعار جو ہیں یہ صرف امام ازرق کی تحریرات سے متعلقہ ہیں. اس میں ہم نے گزشتہ سبق میں امام ابن بلیمہ کی جو تلخیص ہے اس کی تفصیلات پڑھی تھیں کہ اس میں امام ازرق سے کیا کچھ مروی ہے. اب 2 باب آئیں گے یا 2 فصلیں آئیں گی یوں کہہ لیجئے. راءات مضمومہ میں آپ کو علم ہے کہ اگر ما قبل کسرہ یا یا ساکنہ ہو تو ازرق لی 2 وجہ ہوتی ہیں من طریق طیبۃ النشر، اور اسی طرح راءات منصوبہ منونہ اس میں بھی 2 وجہ ہیں. تو ان کے ساتھ تحریرات کے کیا کیا مسائل منسلک ہیں. تو یہ تقریباً 10 اشعار ہیں راءات مضمومہ سے متعلقہ تحریرات کے. آپ یہاں عنوان میں لکھ لیجئے فصل پھر راءات المضمومہ. یہ راءات مضمومہ سے متعلقہ تحریرات کے مسائل جو ہیں اب انشاءاللہ ہم متن تنقیفۃ الکریم سے پڑھتے ہیں. پھر اگلا جو عنوان ہے وہ راءات منصوبہ کی تفخیم اور ترقیق جو 2 وجہ اس کے متعلقہ تحریرات کے مسائل ہیں. شعر نمبر 58 ذرا ترجمہ جو ہے وہ سماعت کریں. پہلے زبانی چلیں سن لیں. یاد رکھیے کہ راءات مضمومہ میں 4 مذاہب ہیں. یہ نیچے 3 مذاہب نیچے لکھے ہیں بلکہ آپ کے شرح میں 4 لکھے ہیں. پہلا مذہب ہے کہ راءات مضمومہ میں مطلقاً ترقیق پڑھی جائے، اور یہ مذہب آپ کو پتہ شاطبیہ میں یہی مذہب ہم پڑھتے ہیں. راءات مضمومہ ما قبل کسرہ یا ساکنہ میں صرف ترقیق کرتے ہیں نا، یہ شاطبیہ کا مذہب ہے. دوسرا مذہب یہ ہے کہ اس میں صرف تفخیم کی جائے. یہ طیبۃ النشر میں ہم نے دوسرا مذہب پڑھا کہ اس میں تفخیم اور ترقیق 2 وجہ ہیں. تو دوسری وجہ یعنی پورے قرآن میں جہاں بھی راءات مضمومہ آ جائے، کلمات مخصوص ہوں یا غیر مخصوص، مخصوص مراد 20 اور اس طرح کبرون وغیرہ اس میں بھی تفخیم، اور ہر راء مضمومہ میں تفخیم. تیسرا مذہب ہے کہ 20 اور کبرون کلمہ جو ہے صرف ان 2 کلموں میں تفخیم کریں اور باقی تمام راءات مضمومہ میں ترقیق کریں. یہ تیسرا مذہب ہے، نیچے لکھا ہوا نا آپ کے پاس. اور اگلے صفحے کے شروع میں دیکھیں تو لکھا ہوا ہے کہ ایک چوتھا مذہب بھی ہے جو تلخیص ابن بلیمہ کے حوالے سے پیچھے گزر چکا ہے. اور وہ مذہب کیا ہے تلخیص ابن بلیمہ کا؟ جو مذہب جو ہے شعر نمبر 63 سے لے کے شعر نمبر 66 تک گیا تھا. آپ دیکھیے، اور وہ مذہب یہ تھا کہ 3 قسم کے کلمات میں جو ہے تفخیم ہے اور باقی باب میں ترقیق ہے. 3 کلمات میں ایک تو کبرون ہی تھا جیسے تیسرے مذہب میں ہے، اور دوسرا کلمہ 20 ہے جیسے تیسرے مذہب میں ہے. البتہ اسی طرح ہر وہ راء مضمومہ جس سے پہلے یا ساکنہ ہو اور اس سے پہلے زبر ہو، جیسے خیر الرازقین، یہ 3 چیزیں وہاں آئی تھیں. ویسے تو اگر آپ وہاں دیکھیں نا تو وہاں کلمات اگر شمار کریں تو 63 اور 64 نمبر شعر میں 11 کلمات آئے تھے، لیکن وہ 11 کے 11 کلمات یعنی اجرامی، تنتصران، ساحران، انطاہرہ، اور اسی طرح سراعن، زراعہی، زراعن، افتراعن، مراعن، وزرکا اور ذکرکا، وہ سارے ہیں ہی راء پہ زبر ہے، اس لیے وہ ہمارے باب سے تعلق نہیں رکھتے. یہ 11 کے 11 کلمات میں زبر ہے نا، اس لیے اس کا ہمارے باب سے تعلق نہیں. اس کے بعد 8 کلمات آئے تھے 65 اور 66 نمبر شعر میں. ان 8 کلمات میں سے فرقن، الاشراق، ارم اور عشیرتکم اور شررن، ان 5 کلمات میں تو زبر ہے، اس لیے اس کا بھی ہمارے باب سے تعلق نہیں ہے. تو وہ 11 اور یہ 5 16 کلمات نکل گئے. تو باقی کلمات رہ کتنے گئے؟ شعر نمبر 66 والے کلمات ہی رہ گئے، اور وہ 3 ہیں صرف. ایک کبرون ہے اور ایک 20 ہے، اور تیسرا مع ذات ضمۃ تلل یا کا خیر الرازقین تمثلا. یہ 3 ہی شکلیں بنی نا. تو تلخیص ابن بلیمہ کا چوتھا مذہب یہ ہوا کہ کبرون اور 20 میں اور ہر اس راء مضمومہ میں جس سے پہلے یا ہو اور اس سے پہلے زبر ہو جیسے خیر الرازقین ہے، اس میں تفخیم اور باقی تمام باب میں ترقیق. یہ 4 مذہب ہو گئے، یہ 4 مذہب ہو گئے بس. تو اب ذرا دیکھیے شعر ہم پڑھتے ہیں. وفی الراء ذات الضم رقق، وہ راء جو ضمہ والی ہے اس میں پہلا مذہب ہے کہ آپ ترقیق مطلقاً کریں. وفخمن، دوسرا مذہب ہے کہ تفخیم مطلقاً کریں. یہ دوسرا مذہب ہے، اس کے اوپر نمبر 1 نمبر 2 لگا لو. رقق پر نمبر 1 لگا لو، وفخمن پر نمبر 2 لگا لو. وعشرون کبر فخمنہما کلا،
اور تیسرا مذہب یہ ہے، اس کے اوپر نمبر 3 لگا لیں کہ عشرون اور کبرون صرف 2 کلمات میں تفخیم کریں، کلا صرف ان 2 کلمات میں، کلل کلمتین، ان صرف 2 کلمات میں تفخیم کریں اور ضد کیا نکلی؟ باقی پورے قرآن میں ترقیق کریں۔ اور چوتھا مذہب انہوں نے یہاں بیان نہیں کیا، وہ کون سا ہے؟ وہ تلخیص ابن بلیما کا، اور وہ کہاں بیان ہوا ہے؟ وہ شعر نمبر 66 میں، شعر نمبر 66 میں، وَكِبْرٌ كَذَا عِشْرُونَ مَعَ ذَاتِ ضَمَّةٍ تَلِلْيَا كَخَيْرُ الرَّازِقِينَ تَمَثَّلَ، اس میں یہ 3 چیزیں آئیں گے نا۔ چلیں، یہ 4 مذہب ہو گیا۔ اچھا جی، اب آپ نے یہاں تک تو ماشاءاللہ سمجھ بھی لیا اور پڑھ بھی لیا۔ اب آگے جو ہے نا ہر مذہب سے متعلقہ تفریعات بیان کریں گے۔ تو پہلی بات یاد رکھیے کہ جو چوتھا مذہب ہے تلخیص ابن بلیما کا، اس کے متعلق تفریع بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کے متعلقہ پوری تفصیل پیچھے 11 اشعار میں گزر چکی ہے۔ یہ تلخیص ابن بلیما کے اشعار ہے نا، شعر نمبر 57 سے لے کے شعر نمبر 68 تک، ان 11 اشعار میں اگر آپ یہ شعر نمبر 66 میں بیان کردہ مذہب کے مطابق عمل کریں تو باقی پورے قرآن میں کیا کیا کرنا ہے اس کی پوری تفصیل ہی تو آئی ہے، اس لیے چوتھے مذہب کی تفصیل کی ضرورت ہی نہیں رہ گئی۔ اچھا، باقی آپ ابھی جو شعر پڑھیں گے آگے، اس میں آپ دیکھیں گے کہ شیخ زیات رحمہ اللہ جو ہے نا، جب وہ بیان کریں گے نا تو وہ آپ کے سامنے تیسرا مذہب اور دوسرا مذہب اس کی تفصیلات بیان کریں گے۔ اس کا مطلب کیا نکلا؟ پہلا مذہب کو انہوں نے بیان ہی نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے مذہب پر علی الاطلاق پورے قرآن میں سب کچھ جائز ہے، پہلے مذہب پر اس پہ کوئی تحریرات کا مسئلہ نہیں ہے۔ یعنی رات مضمون میں اگر آپ ترقیق کریں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تحریرات کا۔ تحریرات کے مسئلے سارے کب ہیں؟ جب دوسرے مذہب کے مطابق تفخیم پڑھیں، یہ تیسرے مذہب کے مطابق صرف عشرون اور کبرون میں تفخیم پڑھیں اور باقی میں ترقیق کریں۔ اب ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ دوسرے تیسرے مذہب کے مطابق کیا تفصیلات ہیں۔ پہلے تیسرے مذہب کو دیکھتے ہیں۔ شیخ زیاد نے پہلے تیسرا مذہب بیان کیا کہ اس پر مترتب مسائل کون سے ہیں، تو فرماتے ہیں وَمَعْ ثَالِثٍ فَافْتَحْ وَدَعْ قَصْرَ لِينِهِ، بس یہ 2 مسئلے ہیں تیسرے مذہب پر۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ تیسرے مذہب پر ذوات الیا میں فتح متعین ہے، تیسرے مذہب پر ذوات الیا میں فتح متعین ہے، ٹھیک ہے نا۔ وَمَعَ ثَالِثٍ، تیسرے مذہب پر، یہ تیسرا مذہب کیا ہے؟ وَعِشْرُونَ وَكِبْرٌ فَفَخِّمَنَّهُمَا كِلَا، یہ مذہب ہے تیسرا، اس میں ذوات الیا میں صرف فتح کریں۔ اچھا، یہاں ویسے انہوں نے وضاحت نہیں کی، لیکن یاد رکھیے گا کہ ذوات الیا کی 3 قسمیں ہم کل بھی پڑھ چکے ہیں۔ پہلی قسم یہ کہ وہ ذوات الیا جو درمیان آیت میں آئے، اس میں بھی 2 وجہ ہوتی ہیں۔ دوسری وہ ذوات الیا جو کہ آخر آیت میں آئے لیکن اس کے آخر میں ہا ہو، جیسے وَالشَّمْسِ ضُحَاهَا، اس میں بھی 2 وجہ ہیں۔ اور وہ تیسری ذوات الیا وہ ہوتی ہے جو آیت کے آخر میں اور اس کے آخر میں ہا نہیں ہے، جیسے وَالضُّحَىٰ، اس میں تو ہوتی تقلیل ہے نا۔ تو گویا یہ جو کہہ رہے ہیں نا وَمَعَ ثَالِثٍ فَافْتَحْ، اس سے مراد 2 قسم کی ذوات الیا ہے، وہ جو درمیان آیت میں آتی ہے اور وہ جو آخر آیت میں آتی ہے لیکن اس کے آخر میں ہا ہے، ان میں صرف فتح متعین ہے۔ اور جس میں ہے ہی تقلیل جیسے وَالضُّحَىٰ، تو اس میں تیسرے مذہب پر بھی تقلیل ہی ہوگی۔ یہ بات ویسے آپ نے یاد رکھنی ہے۔ چلیں، تو تیسرے مذہب پر ایک بات تو کیا ہوئی کہ فتح یائی متعین ہوا، اور دوسری بات کیا ہوئی؟ وَدَعْ قَصْرَ لِينِهِ، کہ وہ جو مد لین کے بارے میں ایک مذہب ہے نا کہ شعین کے علاوہ تمام مدود لین میں قصر، توسط، طول تینوں وجہ جائز ہیں، تو اس میں اس والی مد لین میں صرف قصر کرنا ہے تیسرے مذہب پر، نہیں اس مذہب پر اس مذہب میں قصر منع کرنا ہے، قصر منع کرنا ہے۔ گویا کہ منع کرنے کی بات کی نا، وَدَعْ قَصْرَ لِينِهِ، قصر منع کیجئے۔ گویا کہ اب شیئن ہوا یا سوئن ہوا یا کہیت الطیر ہوا یا استیأس الرسل ہوا یا حتیٰ افلم ییأس الذین آمنوا ہوا، جو بھی کلمہ آپ لے آئیں، یعنی ساروں میں توسط طول ہوگا۔ تو وہ جو قصر والا مذہب تھا شیئن کے علاوہ کلمات میں، وہ مذہب منع ہے، یہاں قصر جائز نہیں ہے۔ تو تیسرے مذہب پر کتنے تحریرات کے مسائل ہیں جی؟ 2، اس پہ نمبر لگا لیں، ففتح پہ نمبر 1 لگا لیں، وَدَعْ قَصْرَ لِينِهِ پہ نمبر 2 لگا لیں۔ یہاں تک پہنچ کے تیسرا مذہب ختم ہو گیا۔ اب ہمارا مذہب جو ہے آپ دیکھیے، چوتھا مذہب اس کی تفصیل بھی تلخیص ابن بلیما کے طریق سے 11 اشعار میں گزر گئی، اور پہلا مذہب اس کے متعلق شیخ زیاد نے کچھ بیان ہی نہیں کرنا، آپ دیکھنا وہ مطلقاً جائز ہے۔ اور تیسرے مذہب میں 2 تحریرات کے مسائل ہیں۔ اب آ جا کے مذہب صرف ایک رہ گیا، اور وہ کیا ہے؟ دوسرا مذہب، یعنی راہ مضمومہ میں ہم تفخیم کریں، اس پر مترتب مسائل کیا ہیں؟ تو آپ انشاءاللہ جب پڑھیں گے تو 10 یا 11 مسائل اب دوسرے مذہب پر آپ کو میں انشاءاللہ شمار کروا دیتا ہوں۔ شعر نمبر 69 سے لے کے 75 تک ہم پڑھتے ہیں 6 اشعار، ذرا جلدی جلدی دیکھ لیجئے گا۔ کہتے ہیں وَلَا تَأْتِي بِالثَّانِي إِذَا كُنْتَ مُبْدِلًا، اور دوسرا مذہب آپ نہ لے کر آئیں، یعنی تفخیم والا مذہب، قراءت مضمومہ میں آپ تفخیم کریں۔ اس مذہب پہ یہ چیزیں جو ہیں وہ آپ دیکھیے آپ نے یاد رکھنی ہے۔ پہلی بات یہ یاد رکھنی ہے
کہ جب آپ ابدال کر رہے ہوں جا امرنا جیسے کلمات میں تو دوسرا مذہب نہیں آئے گا. جا امرنا جیسے کلمات سے مراد کیا ہے؟ ہر وہ دو حمزے جو دو کلموں میں آئیں اور ان کی دونوں کی حرکتیں متفق ہوں، دونوں پہ زبر ہو، دونوں پہ زیر ہو، دونوں پہ پیش ہو، جیسے جا امرنا، جیسے اولیاء اولئک، جیسے ہا اولئک، ان میں مطلقاً ابدال کی صورت میں دوسرا مذہب نہیں آئے گا. اسی طرح آل آنا کا آل آنا، یہاں بھی کاف داخل ہے. کا آل آنا سے مراد کیا ہے؟ آل آنا، آل ذکرنی، اللہ، تینوں میں ابدال کی صورت میں دوسرا مذہب نہیں آئے گا. ما ارائیتم، ارائیتم میں بھی دو وجہ ازرق کی، ابدال کی صورت میں دوسرا مذہب نہیں آئے گا. انتا کا انتا، یہ کا انتا سے کیا مراد ہے؟ وہ دو حمزے جو ایک کلمہ میں آگے اور دونوں مفتوح ہیں، جیسے انذرتہم، الیدو، انتا وغیرہ تمام کلمات قرآن میں، اعجمی، ان تمام میں اگر آپ نے ازرق کے لیے ابدال کیا تو دوسرا مذہب نہیں آئے گا. تو یہ پہلی شکل ہو گئی. یہ 12 چیزیں میں آپ کو شمار کروں گا. یہ چاروں کو اگر ہم ایک ہی شمار کر لیں تو اس کے اوپر نمبر 1 لگا دیں آپ، کہ ان 4 قسم کے کلمات اور انواع میں دوسرا مذہب جائز نہیں ہے اگر آپ ان چاروں انواع میں ابدال کریں تو. اب دوسری بات، ومع ترقیق لام کا یوصل، یوصل جیسے کلمات میں اگر وقف کریں تو کل بھی بتایا تھا کہ یوصل فقل میں اگر وقف کریں تو ازرق کی 2 وجہ ہوتی ہیں، یوصل اور یوصل. تو کہتے ہیں کہ ترقیق لام جائز نہیں ہے یوصل جیسے کلمات میں وقفاً، یوصل جیسے کلمات میں وقفاً. فلما فصل قالوا، تو اس میں بھی یہی مسئلہ ہے. فصل میں، یوصل میں اگر وقفاً آپ لام کی ترقیق کرتے ہیں ازرق کے لیے تو دوسرا مذہب جائز نہیں ہے. وہ کیا مذہب ہے؟ رعایت مضمومہ کی تفخیم جائز نہیں ہے. تیسری بات، وظلت، اس کو بھی اگر آپ اسی میں شمار کر لیں، یہ الگ شمار کر لیں، ذلت کے لام میں اگر آپ ترقیق کرتے ہیں تب بھی دوسرا مذہب جائز نہیں ہے. تو ذلت کے لام میں ترقیق سے کیا مراد ہے جی؟ آپ کو یاد ہے نا کہ لام مفتوح ماقبل ضا ہو اور اس پہ زبر ہو تو 2 وجہ ہوتی ہیں. اگر لام مفتوح ماقبل ضا ساکن ہو تو پھر ایک ہی وجہ ہے. اگرچہ طیبہ میں اس میں بھی 2 وجہ بیان ہوئی ہیں، لیکن تحریرات میں آگے انشاءاللہ شعر نمبر 98 میں آ رہا ہے کہ اگر لام مفتوح ماقبل ضا ساکن ہو تو پھر 2 وجہ نہیں ہے. اگرچہ طیبہ میں وہاں بھی 2 وجہ بیان کی ہیں. تو فرماتے ہیں ذلت جیسے کلمات میں اگر آپ نے ترقیق کی پھر بھی دوسرا مذہب منع ہے، یعنی راہ کی تفخیم نہیں آئے گی. کتنی باتیں ہو گئی ہیں جی؟ 2 باتیں ہو گئی ہیں. یہ پہلی بات ہوگی اذا کنت مبدلا کجا امرنا آل آنا ارائیتم انت. دوسری بات ہوگی ومع ترقیق لام کا یوصل وذلت، یہاں جا کے بات ختم ہوئی دوسری. تیسری بات، ومع تفخیمها بعد طا، اور اگر آپ لام میں تفخیم کرتے ہیں، کس لام میں؟ وہ لام جو طا کے بعد آیا مطلقاً. آپ کو پتہ طا میں مطلقاً 2 وجہ ہوتی ہیں، طا پہ سکون ہو یا طا پہ زبر ہو، دونوں صورتوں میں 2 وجہ ہیں. تو دونوں صورتوں میں اگر آپ نے لام میں جو ہے تفخیم کی تو تفخیم کے ساتھ دوسرا مذہب منع ہے، یعنی ترقیق کے ساتھ دوسرا مذہب جائز ہے. اچھا، اسی طرح چوتھی بات اب دیکھیں، وفی کا طالا، طالا جیسے کلمات کی تفخیم کے ساتھ بھی دوسرا مذہب منع ہے. طالا جیسے کلمات کون سے ہیں؟ یعنی طالا، فصالا اور یصالہ، کل بھی ان کی تفصیل آئی تھی. اور اسی طرح صال ان کے پہلے نام میں بھی 2 وجہ ہیں طیبہ میں. تو پہلے نام میں تفخیم کے ساتھ بھی دوسرا مذہب منع ہے، پہلے نام کی تفخیم کے ساتھ بھی دوسرا مذہب منع ہے. وہ پیچھے وما تفخیمیہ آ رہا ہے نا، تو یہاں تک باتیں 3 ہو گئی ہیں. یعنی میں نے وما تفخیمیہ بعد طالا اس کو نمبر 3 شمار کیا ہے، وفی کا طالا وصال کو میں نے نمبر 4 شمار کر لیا. آپ اس کو نمبر شمار زیادہ بھی کر سکتے ہیں، اس میں فرق نہیں پڑتا. تو 4 باتیں ہو گئیں کہ 4 باتوں کی صورت میں دوسرا مذہب منع ہے. 4 یا 5 یا 6 آپ شمار جیسے مرضی کر لیں. اب 5ویں بات، وفی ارم جو سورہ فجر میں کلمہ ارم آتا ہے، عشیرتکم جو کلمہ سورہ توبہ میں آتا ہے، مع حجرکم جو سورہ نساء میں آتا ہے. یاد رکھیے گا حجرکم ہے کلمہ، حجرہم بھی قرآن میں آتا ہے، اس میں کوئی خلاف نہیں ہے. یہ طیبہ میں حجرکم میں 2 وجہ بیان ہوئی ہیں، حجرہم میں تو ایک ہی وجہ ہے. تو حجرکم جو سورہ نساء میں آیا ہے، وزر اخرى قرآن میں ہر جگہ پہ، کبرہ سورہ نور میں جو آیا ہے، اس طرح عبرتن لام کے ساتھ ہو یا لام کے بغیر ہو. لام کے بغیر آیا ہے سورہ یوسف کے آخر میں عبرہ، وہاں کیا ہے؟ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، نام نہیں ہے. اور لا عبرہ کئی جگہ پہ آتا ہے. تو ہر چیز میں عبرہ میں بھی 2 وجہ ہیں. اچھا، اجرامی جو سورہ ہود میں آتا ہے، حسرت صدورہم سورہ نساء میں آتا ہے. کتنی چیز کلمے ہو گئے ذرا شمار کر لو. یہ 1 2 3 4 5 6 7 8 ہو گئی رائے. اور 9 فی کل ذی نصب، اور ہر رائے منصوبہ منونہ میں بھی. تو ان 9 قسم کی راعات میں جو 2 وجہ ہیں، ان 2 وجہوں میں اگر آپ نے تفخیم کی راہ میں
تو اس صورت میں دوسرا مذہب منع ہے۔ ان 9 قسم کی راعات میں اگر آپ نے تفخیم کی، پیچھے تفخیم کی بات آ رہی ہے، تو دوسرا مذہب یعنی تفخیم والا مذہب راعات مذمومہ میں وہ مذہب منع ہوگا۔ کتنی باتیں ہو گئی جی؟ اب تک باتیں کتنی ہو گئی ہیں؟ 5 ہو گئی ہیں، 5 ہو گئی ہیں، باقی شمار میں زیادہ بھی شمار کر سکتے ہیں۔ اب آخری بات ہم ذرا جو ہے شروع کرنے لگے ہیں۔ وَعِنْدَ تَوَسُّطٍ وَمَدٍّ لَهُ فِي غَيْرِ شَيْءٍ فَأَحْمِلَ، اگر آپ کو اس بات کا علم ہے کہ طیبہ میں توسط شے اور مد لین کے بارے میں 4 مذہب ہیں، طیبہ میں 4 مذہب ہیں۔ پہلی بات کہ صرف شعین میں توسط کریں اور باقی باب میں صرف قصر کریں، بلکہ الٹی ہوگا، توسط شعین میں توسط کریں اور باقی باب میں بھی توسط کریں، یہ شاطبی میں مذہب ہے، ایک مذہب شاطبی کا۔ دوسرا شعین اور باقی باب میں بھی طول کریں، دوسرا مذہب ہے، یہ دونوں مذہب شاطبی کے ہیں۔ تیسرا اور چوتھا مذہب توسط شے کریں اور باقی باب میں قصر کریں، یہ طیبہ کا مذہب ہے، اور طول شے کریں اور باقی باب سے مراد کہیہ اور سوء وغیرہ میں قصر کریں، یہ 4 مذاہب ہیں۔ 4 مذاہب میں سے جو شاطبی والے 2 مذہب ہیں نا وہ شعر نمبر 73 میں ہیں، اور جو باقی 2 مذہب ہیں طیبہ والے وہ شعر نمبر 74 میں ہیں۔ تو شاطبی والا مذہب پہلے دیکھیں، وَعِنْدَ تَوَسُّطٍ وَمَدٍّ لَهُ فِي غَيْرِ شَيْءٍ، یعنی اگر آپ توسط یا طول کریں شعین کے علاوہ کلمات میں، یعنی شعین میں بھی اور شعین کے علاوہ کلمات میں بھی، تو اس صورت میں بھی راعات مذمومہ کی تفخیم کو محمل چھوڑ دیجئے۔ کیا مطلب؟ یعنی کہیئتی السوء استیأس وغیرہ میں راعات مذمومہ کی تفخیم صرف قصر لین کے ساتھ آئے گی، راعات مذمومہ کی تفخیم صرف قصر لین کے ساتھ آئے گی، یعنی توسط شے اور دوسرے کلمات کا توسط، اور اس طرح توسط شے اور دوسرے کلمات کا طول، شیء کا طول اور دوسرے کلمات کا طول، یہ اس دوسرے مذہب کے ساتھ نہیں آئے گا۔ یہ شعر نمبر 73 ہو گیا۔ اور شعر نمبر 74، وَمَعَ مَدِّ شَيْءٍ حَيْثُ مَا كُنْتَ فَاتِحًا، اور اسی طرح وہ جو مذہب طیبہ والا ہے اس میں یعنی طول شے فقط، طول شے فقط، یہ ہے طیبہ کا مذہب، صرف شے میں طول کریں اور باقی باب میں قصر کریں۔ تو آپ طول شے کے ساتھ بھی وجہ منع ہوگی راء مذمومہ کی تفخیم جب آپ یائی میں فتح کریں، جب آپ یائی میں فتح کریں۔ کیا مطلب؟ اگر آپ توسط شے کریں تو یائی میں فتح و تقلیل دونوں کی صورت میں دوسرا مذہب آ جائے گا، اور طول شے کے ساتھ اگر یائی میں آپ نے تقلیل کی تب بھی یہ دوسرا مذہب آ جائے گا، یعنی چوتھی صورت طول شے فقط اور اس کے ساتھ یائی میں فتح کریں تو دوسرا مذہب نہیں آئے گا، باقی 3 صورتوں میں دوسرا مذہب آ جائے گا۔ یہ 8 باتیں ہو گئیں۔ اور آخری بات، وَمَعَ فَتْحِ يَا مَحْيَايَ إِن لَّمْ يُقَلِّلَ، محیایا میں ازرق کی 2 وجہ ہیں، محیایا اور محیائی، یا کا سکون اور یا کا زبر، تو کہتے ہیں یا کے فتح کے ساتھ حرکت اگر پڑھیں نا، محیایا کے اوپر یا پہ زبر پڑھیں تو آپ اس کے ساتھ بھی دوسرا مذہب منع کریں گے۔ إِن لَّمْ يُقَلِّلَ، اگر آپ نے یائی میں تقلیل نہ کی یعنی فتح کیا تو، یعنی فتح یائی کے ساتھ محیایا میں زبر پڑھیں تو دوسرا مذہب ممنوع ہے۔ کیا مطلب؟ اگر یا میں سکون پڑھا تو یائی میں فتح کریں یا تقلیل کریں مطلق دوسرا مذہب جائز ہے۔ اسی طرح اگر آپ نے محیایا کی یا میں زبر پڑھی اور یائی میں تقلیل کر لی تب بھی دوسرا مذہب جائز ہے۔ اور آخری بات، قضا ان تقلل مبدلا کشاء یشاء الی، یہاں جا کے بات ختم ہو گئی۔ آپ نے شاطبیہ اور طیبہ دونوں میں پڑھا ہے کہ یشاء الی میں ازرق کی 2 وجہ ہوتی ہیں، یشاء بلا اور یشاء الی، تو اگر آپ جو ہے یشاء الی میں ابدال کرتے ہیں نا تو اس صورت میں بھی دوسرا مذہب منع ہے۔ ان تقلل، اگر یائی میں آپ نے تقلیل کی تو کیا مطلب؟ اگر آپ نے یائی میں فتح کیا تو پھر بھی یشاء الی میں دونوں مذہبوں پر دوسرا مذہب آ جائے گا، اور اگر آپ نے یشاء الی میں کی تسہیل تو یائی میں فتح کریں گے تقلیل کریں، دونوں صورتوں میں دوسرا مذہب آ جائے گا۔ یہاں جا کے یہ تقریباً 10 12 13 جتنے بھی آپ نمبر لگا لیں، یہ دوسرا مذہب جو ہے اس کی تفصیلات جو ہے ختم ہو گئی ہیں۔ باقی جو 1.5 رہ گئے انشاءاللہ اس کے اندر الگ مسئلہ ہے، وہ کل بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔